بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پردہ پوشی، یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقوی، عبادت اور صافت جیسے اوصاف میں کوئی عورت اس کی ثانی نہ تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی، ضروری درود رائج سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھتے تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتی، پھر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بد نیت نے اس کی غربت اور نداری سے شاپ پا کر اسے دبوچ لیا اور اس کی روتی پٹی مسکینی کی عصمت تار تار کر دی۔ اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی تو اس ظالم درندے کو کیسے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غربت کی فریاد کون سنتا ہے؟ ایسے ناداروں کو تھانوں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے، عدالتوں میں اس کی جگ رسائی ہوتی ہے اور رہی صحیح آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بیچاری رو رو کر خاموش ہو گئی اور گھر جا کر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد عمل کے سار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل اور رشتہ دار اس کی مجبوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ یوں یوں وقت گزرتا جاتا، اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک ہی صورت یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دین دار عورت تھی، جانتی تھی کہ اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس نے صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو، اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر بن حمدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ اخلاق ہی نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے گناہوں پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی مصیبت میں پھنسا دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے ورد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دے گا، اور جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ امام بن جعفر، احمد بن مودی جیسے محدثین اکرام نہ صرف یہ جمع علوم حفظ متون و عدیل اس نباب کے دلدار تھے، بلکہ وہ عمل و علم، اخلاص، توکل، اطاعت، سخاوت، حق گوئی، خودداری، غمساری، اثار قربانی و اطلاع میں اپنی مثال آپ تھے۔ عقل حلال و صدق، مقام، امانت و دیانت، شرافت و صداقت، بے لوثی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کتب ان کے اخلاق جمیلہ، اوصاف حمیدہ سے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ خلیفہ وقت کے علاوہ کسی شیخ کے دست حق پرست پر بید تھے، نہ ہی کسی سجادہ نشین کے خلیفہ مجاز۔ اس کے اندر یہ اوصاف حمیدہ، اخلاق جمیلہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے علم اور عمل کی نیت سے پڑھا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عمل کی توفیق ملی۔
کہ ان کے اندر ایمان کے چشمے ابلنے لگے، زبان پر حکمت کے ابشار رواں ہوں گے، دنیا ان کے فیضان عمل سے سراب ہونے لگی۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر بن مہدی اصفہانی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت میں زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے، میں بدنامی کے اور فضیحت سے بچنے کے لیے آپ کو تمہاری بیوی زہر کر کے آئی ہوں، خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلے گی۔ مدت مکرمہ پر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور لوگ اس عورت کے دعویٰ کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے اور آپ رحمۃ اللہ نے سب کی عبادت مبارکباد قبول کی اور فردن فردن سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ دینار عورت کی طرف بیچتے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے، آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت جس کی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگی، جزاک اللہ خیر، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے، یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور یہ ہے وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، بیوی میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی کے لیے دیے تھے، لہٰذا یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے ہیں، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! مسلمان کی پردہ داری اور عصمت اللہ غیر کے بچے پر خرچ کرنا سوائے اللہ والوں کے اور کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا پردہ رکھے۔ اللہ پردہ رکھنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔